اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ رد الحاد کی گفتگو ہماری جاری ہے۔ مقدماتی بحثیں آپ کی خدمت میں عرض ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں، باتیں ہیں، یہ گفتگو مطالب ہیں جن کو جاننا ضروری ہے ایک بحث میں داخل ہونے کے لیے۔ آپ کو عرض کیا تھا کہ الحاد جو ہے وہ بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک فلسفی الحاد ہے اور ایک سائنسی الحاد ہے۔ اگرچہ الحاد کی دوسری قسمیں بھی ہیں کہ آپ کو پچھلے درسوں میں جو ہے وہ بیان کی تھی، شاید پہلا درس تھا یا دوسرا، اس کے اندر یہ بیان ہوا تھا، لیکن جو بنیادی قسمیں ہیں وہ یہی بنتی ہیں اور علمی میدان کے اندر یہ رائج ہیں۔ فلسفی الحاد کیا تھا؟ عرض کیا تھا کہ وہاں پر سائنس کا سہارا نہیں لیا جاتا، وہاں پر فلسفے کا سہارا لے کر خدا کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے۔ مثلا ڈیوڈ ہیوم جو ہے وہ ملحد ہے اور اس کا جو الحاد ہے وہ فلسفی الحاد ہے، چونکہ وہ کبھی بھی آ کر یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ سائنس جو ہے وہ یوں کہہ رہی ہے پس خدا نہیں ہے، بلکہ وہ فلسفیانہ انداز میں داخل ہوتا ہے اور پھر خدا کے وجود پر دی جانے والی دلیلوں کو رد کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا وہ آ کے خدا کا انکار کرتا ہے۔ مثلا مسئلہ شر کو بنیاد بنا رہا ہوتا ہے، یا جو دلیلیں دی گئی ہیں خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے اندر جو ہے وہ نقص نکال رہا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ دلیل درست نہیں ہے، یہ دلیل درست نہیں ہے، تو یہ فلسفی الحاد تھا۔ ایک ہے سائنسی الحاد جس کو ماڈرن ایتھیزم کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے کہ جدید الحاد اردو میں اس کو ترجمہ کریں گے۔ یہ سائنس پر جو ہے وہ بیس کرتا ہے۔ آپ کو پچھلے درس میں بیان کیا تھا کس طریقے سے یہ سائنس سے استفادہ کرتے ہیں الحاد کو پھیلانے کے لیے۔ اب یہ جو سائنس کے ذریعے الحاد کو پھیلا رہے ہیں، یہ چونکہ بہت زیادہ آپ یوں کہہ لیں کہ رائج ہو چکا ہے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ محسوسات سے تعلق رکھتی ہے، اور ہمارا جوان جو ہے، ہماری عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ سائنس کیا ایجادات کر رہی ہے اور ہماری زندگی کے اندر کیا سہولتیں لے کر آ رہی ہے۔ بجلی پہلے نہیں تھی، سائنس کے ذریعے بجلی ایجاد ہو گئی، گاڑیاں نہیں تھیں، سائنس کے ذریعے گاڑیاں ایجاد ہو گئی، ہماری زندگی جو ہے وہ آسان سے آسان تر ہوتی جا رہی ہے۔ تو سائنس کی جو ایجادات ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، وہ انسان حس کر رہا ہوتا ہے، اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں پا رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا چونکہ سائنس جو ہے وہ ملموس ہے، محسوس ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، اسی سائنس کو سہارا بنا کے الحاد کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اب ایک انسان جس نے دین میں صحیح طریقے سے کام نہ کیا ہو، نظریات کو اچھے طریقے سے نہ پڑھو، پھر سائنس کے اندر بھی ایکسپرٹیز نہ رکھتا ہو، ماہر نہ ہو اس کے اندر، تو پھر وہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سائنس واقعاً دین کو چیلنج کر رہی ہے۔ اب نہیں پتہ ہوتا اس کو یہ سائنسی جو نظریہ ہے اس کو بھی وہ غلط جو ہے وہ وضاحت کر رہے ہیں اس کی، اور جو یہ دین کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں یہ ریلیٹ کرنا بھی غلط ہے۔ لیمٹس جو سائنس کی ہیں اس کو کراس کر کے جو ہے وہ آگے اس نظریے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان جدید ملحدین کے اوپر چند قسم کے مبانی جو ہیں وہ حاکم ہیں، یعنی کچھ نظریات ایسے ہیں کہ جو ان کے عمل پر حاکم ہیں۔ یہ جو نظریات ہیں، مبانی ہیں، یہ مجبور کر رہے ہیں ان کو کہ یہ سائنس کے ذریعے الحاد کو پھیلائیں، اس کو رائج کریں، اور سائنس کے بارے میں یہ تاثر دیں کہ سائنس کبھی بھی دین کے ساتھ سازگار نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر ایک پہلا مبنا جو ہے جن کو یہ مان چکے ہیں اور اپنے ذہن کے اوپر حاکم کرتے ہیں، وہ نیچرلزم ہے۔ اب نیچرلزم جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک انٹولوجیکل نیچرلزم ہے اور ایک میتھڈولوجیکل نیچرلزم ہے۔ دونوں میں فرق ہے، میں زیادہ توضیح نہیں دوں گا، فقط بیان کر رہا ہوں، چونکہ آپ تھوڑا سا بھی سرچ کریں گے جا کے انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو اس کی تفصیل جو ہے وہ مل جائے گی۔ انٹولوجیکل جو نیچرلزم ہے، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ فلسفی طبیعت پسندی، اردو میں ترجمہ کر لیں، اب نہیں معلوم اس کا اردو ورڈ کیا بن سکتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے انسان یہ بات مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے کہ اس جہان کے اندر فقط جو ہے وہ مادہ ہے، میٹر ہے، اور مادی جہان سے ہٹ کر کوئی جہان نہیں ہے۔ یہ انٹولوجیکل نیچرلزم کے اندر بیان ہوتا ہے۔
اور ایک ہے میتھڈولوجیکل نیچرلزم. میتھڈولوجیکل نیچرلزم جو ہے اس کے اندر یہ نہیں عقیدہ بنایا جاتا, ایمان رکھا جاتا کہ اس مادی جہان سے ہٹ کر کوئی جہان نہیں ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ سائنس کے میدان میں اتریں تو پھر آپ سائنس کے جو اصول ہیں اس کے مطابق آگے بڑھیں. مثلا سائنس جو ہے وہ تجربے پر بیس کرتی ہے, ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں, مشاہدہ پایا جاتا ہے, ان چیزوں سے نہ ہٹے. ایسا نہ ہو کہ آپ سائنس کو پڑھ رہے ہوں, سائنس کے ذریعے سائنس میں کام کر رہے ہوں اور یہاں پر الہیاتی سوچ رکھتے ہوں. آپ کہیں گے یہ کام جو ہے وہ خدا کر رہا ہے, یہ کام خدا کر رہا ہے, اور جو سائنسی اصول قانون ہیں ان کو بالکل ہی اگنور کر دیں, یہ کام نہ کیا جائے. بلکہ جب سائنس میں اترتے ہیں تو سائنسی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سائنس کا جو ہے وہ کام انجام دیں اور قانون کو جو ہے وہ کشف کریں اور ایجادات کریں اس کے اندر آ کے. یہاں پر آ کے اب یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ جو میتھڈ آنٹولوجیکل نیچرلزم ہے یہ تو حتماً الحاد کی طرف لے جاتی ہے, چونکہ آپ جب اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ اس جہان مادی سے ہٹ کر کوئی اور جہان ہے ہی نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر یہاں پر خدا کا تو انکار ہوتا ہے, چونکہ خدا جو وہ میٹر میں نہیں آتا, خدا میٹر نہیں ہے, مادہ نہیں ہے, بلکہ وہ میٹافزکس سے تعلق رکھتا ہے, یعنی مادے سے ماورا ہے. مادے کو اس نے خلق کیا لیکن خود مادی نہیں ہے. اب بحث یہ ہے کہ آیا میتھڈولوجیکل نیچرلزم یہ الحاد کا سبب بنتی ہے یا نہیں. تو اگر ہم خود میتھڈولوجیکل نیچرلزم کو مد نظر رکھیں تو اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ الحاد کی طرف لے کر چلی جائے. اور یہ بات درست ہے کہ جب آپ سائنس میں جا رہے ہوں گے, سائنس میں کام کر رہے ہوں گے, سائنس کے میدان میں اترے ہوں گے, تو سائنسی تمام جو ہیں اصولوں کو مد نظر رکھا جائے گا. لیکن یہاں پہ ایک کام کیا جاتا ہے, یہ ملحد کیا کرتے ہیں, اس میتھڈولوجیکل نیچرلزم سے انٹولوجیکل نیچرلزم کا نتیجہ لے لیتے ہیں. بس جاتے ہیں سائنسی اصولوں کے مطابق آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ کوئی قانون کشف ہوتا ہے, کوئی ایجاد چیز ہوتی ہے, کوئی قانون سامنے آتا ہے, تو فوراً یہ انٹولوجیکل نیچرلزم کا جو ہے وہ نتیجہ لے لیتے ہیں. یعنی داخل کرتے ہیں میتھڈولوجیکل نیچرلزم کے ذریعے, اور جب طالب علم اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ورود کرتا ہے اور اس کے ذریعے وہ سفر طے کر رہا ہوتا ہے سائنسی, تو نتیجہ جو لیتے ہیں وہ کون سا نتیجہ لے رہے ہوتے ہیں, وہ انٹولوجیکل نیچرلزم کا لے رہے ہوتے ہیں. یہ جو غلطی کرتے ہیں. تو ان کے اوپر ایک جو مبنی حاکم ہے وہ یہ ہے طبیعت گرا, یعنی انٹولوجیکل نیچرلزم. لہٰذا جو اس ذہنیت سے جا کر سائنس کو پڑھے گا, سائنس کے اندر ڈسکوریز کرے گا اور ایجادات کرے گا, چاہے وہ جتنا ماہر سائنسدان بن جائے, تو حتماً الحاد کی طرف منجر ہوگا اور الحاد کا نتیجہ اس کا نکلے گا اور وہ ملحد بنے گا. اور ہمارے جتنے بھی یہ ملحدین ہیں وہ اس کے اندر مبتلا ہیں. اور دوسری چیز جو ان کے اوپر حاکم ہے وہ سائنٹسزم ہے, یعنی سائنس کا ایک ہوا بنا لیا ہے. آپ یوں سائنٹسزم میں اگر سادہ زبان میں بیان کروں, یعنی سائنس زدہ ہو چکے ہیں, سائنس پرست بن چکے ہیں, یعنی سائنس کی ان ایجادات کو دیکھ کر, ان کے اثرات کو ملموس انداز میں دیکھ کر یہ ذہن بنا لیا ہے جو کچھ بھی ہے وہ سائنس ہے, اور جو حقیقت تک پہنچنے کی ایک روش ہے. چونکہ معرفت شناسی جو ایپسٹومولوجی ہمارے پاس موجود ہے, اس کے اندر ایک بحث ہوتی ہے کہ اب حقیقت تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں, تو وہاں پر مختلف راستوں کو بیان کیا جاتا ہے. ہمارا ایک راستہ حس ہے, ایک راستہ عقل ہے, مثلا اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. تو یہ پھر آ کے یہ نتیجہ لے لیتے ہیں, سائنٹسزم جو ہے اس کے اندر آ کے یہ قائل ہو جاتے ہیں کہ حقیقت تک پہنچنے کا فقط ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے حس. آپ فقط یہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں یا اور بھی جو حواس کشف ہوئے ہیں, تقریباً 24 سے 25 شاید قریب ہے, 5 حواس سے ہٹ کر بھی سائنسدانوں نے بیان کیے ہیں, وہی حواس جو ہیں کافی ہیں حقیقت تک پہنچنے کے لیے. اور جو اس کے ذریعے ثابت ہو جائے حقیقت, ہم اس حقیقت تک پہنچ جائے تو وہ حقیقت ہے. اگر نہیں تو اس دائرہ کار میں نہیں آتی, ان حواس میں نہیں آتی کوئی چیز, تو پھر وہ حقیقت نہیں ہے, وہ حقیقت کے دائرے سے خارج ہو جاتی ہے. تو بس دوسرا ایک جو مبنی ان کے اوپر حاکم ہے اور یہ بڑی شد و مد کے ساتھ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں, وہ سائنٹسزم ہے. ظاہر سی بات ہے جو سائنٹسزم کو مان رہا ہو اور اس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہو, تو حتماً جو ہے وہ الحاد کا نتیجہ نکلے گا. اور تیسرا ایک مبنی جو ان کے اوپر حاکم ہے وہ ہے ریڈکشنزم.
ریڈکشنزم کے اندر اب یہ ایک تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. کیا کرنا، تمام علوم کو کیا کرنا، مادے کی طرف نیچے لے کر آ جانا، تمام علوم کو پلٹا دینا مادے کی طرف. جیسا کہ آپ کو میں نے مثال دی ہے کہ آپ نیورولوجی میں چلے جائیں، سائیکالوجی، پیراسائیکالوجی اور دوسرے بھی جتنے بھی علوم لے لیں، ان کو پلٹانا، لوٹانا کس کی طرف، مادے کی طرف. فزکس کی طرف مثلا، یہ کسی ایک علم کی طرف جو مادی ہے اس کی طرف پلٹانا، یہ ریڈکشنزم ہے. تو اب ہر چیز کو جب آپ مادے کی طرف پلٹا دیں گے اور مادے ہی کے ذریعے ہر چیز کی توضیح کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہاں پر نتیجہ جو ہے وہ پھر الحاد کا نکلے گا. تو یہ مختلف مبانی ہیں کہ جو حاکم ہیں ان ملحدین کے اوپر، اور جو بھی ان مبانی کے تحت اس ذہنیت کے ساتھ جا کر سائنس کو پڑھے گا وہ حتماً الحاد تک پہنچے گا. اور ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی ہے. انشاءاللہ ہماری جو تفصیلی گفتگو ہوگی جب ہم رد کریں گے ان ساری بحثوں کو، تو وہاں پر ان کے اندر کیا کہ کیسے ان کو رد کر سکتے ہیں آپ کی خدمت تفصیل سے دلائل اور ثبوت جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.